آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ پیغامات کے ساتھ یہود قبیلہ ہے بنو قنیقہ، تو اس قبیلے کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور تبلیغ کے کچھ احکامات دیے کہ یہ ان تک پہنچاؤ۔ ان احکامات میں ایک حکم کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخر میں ایک حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسن یعنی حلال مال صحیح نیت سے اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اور پھر جیسے بندے کو قرض حسن دے تو قرض حسن معنی کہ بندے کے ضرورت کے مطابق اسے دے اور پھر مطالبہ میں اسے پریشان نہ کرے۔ تو اس قسم کا قرض کہ آپ کسی بندے کو قرض دے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور حلال مال سے قرض دے پھر مطالبے میں اسے پریشان نہ کرے، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا اجر صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صدقے کا 10 گنا اجر ہے تو اس کا 17 گنا اجر ہے، یعنی 7 گنا بڑھ کر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس میں اور کوئی لالچ نہیں، بس یہ کہ اگلے کا مشکل حل ہو جائے، تو صرف دوسرے کے خیر خواہی کا سوچنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو آپ دے رہے ہو وہ اپنے آپ کو کمزور بھی نہیں سمجھتا، یعنی اس کے لیے لینے میں کوئی دشواری اور کوئی عار شرم بھی نہیں، جبکہ صدقے میں لینے والے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ تو قرض کا، صحیح قرض دینے کا بہت بڑا اجر ہے صدقے جیسا، اس سے بڑھ کر۔ انہیں کہا گیا قرض حسنہ دو اللہ تعالیٰ کو، تو ان یہود میں ایک عالم تھا، ان یہود کا فخاز نام تھا، تو اس نے آگے سے اس پیغام کا مذاق اڑایا اور اس میں یہ بھی کہا اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم مالدار ہے، تو اس کو ضرورت پڑی ہم سے قرض لینے کا۔ یہ انتہائی بے ادبی کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے شان میں اس قسم کے بات کرنا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بے ادبی کا جملہ سن کر اس کو ایک چماٹ مارا، اس کو مارا۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کے دوست نے مجھے بلا وجہ مارا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ بلا وجہ تو نہیں مارا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے شان میں بے ادبی کی تھی، ہم گواہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں درجنوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صحابی پر کسی قسم کی پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے یکدم حکم اتارا اور رسول اللہ کے صحابی کا غم کو ختم کر دیا۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں قرآن میں کہ صحابی رسول پریشان ہو گیا، کیا ہوگا، حقیقت تو یہ ہے گواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے لیے اوپر سے حکم اتارا۔ یہ ان اعلیٰ ہستیوں کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔